اور پانچویں قسم یہ ہے کہ مکروہ، جس کے نہ کرنے کا تو حکم ہے لیکن حرام کے درجے تک نہیں پہنچتا، مکروہ ہے وہ. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتباع ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا یہی معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چونکہ آپ کی ساری زندگی شریعت ہے. کیا ہے؟ آپ کی ساری زندگی شریعت ہے. آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا ہے نہیں. جو عادات اور تقالید تھے وہ عادات شریعت نہیں ہیں ہمارے لیے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کھانا تو کوئی بھی انسان کھا رہا ہے، کپڑے پہنتے تھے کوئی بھی پہن رہا ہے، لیکن جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کر کیا ہے وہ بغیر کسی چون چرا کے یا بغیر بتائے ہوئے وہ شریعت ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے؟ شریعت ہے. تو یہ اتباع یہ اصل میں کیا ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے، اور پچھلے ہفتے بیان کیا جا چکا ہے. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کے بعد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، تو ایمان لے آؤ اس اللہ پر جو رسول ہیں، امی ہے یعنی ان پڑھ ہیں، جاہل نہیں ہے، ان پڑھ ہیں یعنی پڑھنے نہیں آتا، اس کو امی کہتے ہیں. الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی کلمات پر. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کس میں ہے؟ اتباع رسول میں ہے، اور اتباع رسول کے لیے عمل ضروری ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے. اور محبت سے مراد یہ نہیں کہ ہم صبح دوپہر شام نعت خوانی پڑھتے رہیں. بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، نعت پڑھ لیا نماز غائب، قوالی کر لیا نماز غائب. یہ محبت نہیں، یہ دکھاوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. یہ ایک طرح کا بھونڈا مذاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر مسلمان درود شریف ہی پڑھ لے، جو بیان آئے گا چھٹی شرط اور آخری یہ ہے، تو کافی ہے. درود میں تو ساری تعریفیں کر دی گئی، درود میں تو سارے مقصود ہوتے ہیں. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تو کرم اللہ کا ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ ہمارے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. تو جس کو اللہ کی رحمتوں کی امید درکار ہو، اللہ کی رحمتیں ڈھونڈ رہا ہو، اور ہم میں سے کون ہے جو ڈھونڈ نہیں رہا، تو وہ کیا کرے؟ درود پڑھنا شروع کر دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہم صلی وبارک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مختصراً اور طویل تو درود شریف آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. تو میرے بھائی یہ ہے محبت کا پیمانہ. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم بھائی، و ازواجکم شوہر بیوی، و عشیرتکم قبیلہ اور خاندان، و اموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادہ وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے ختم ہو جانے کا، تجارت میں نفع کم ہونے کا، تجارت خراب ہو جانے کا، و مساکن ترضونہا اور جو پلیٹ اور فلیٹ تم نے بنایا، پلاٹ اور فلیٹ، زمینیں اور فلیٹ بنائے ہوئے ہیں، باغ و بہاریں، فارم ہاؤس ہے نہیں، بلڈنگیں، اسی طرح ریسورٹ، طرح طرح کا نام دیا ہے لوگوں نے. اگر یہ زیادہ تمہیں محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے، تو پھر کیا کرو؟ جہاد فی سبیل اللہ سے تو کیا کرو؟ فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تمہیں اللہ اس کے رسول کو آگے رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آگے رکھنا ہے. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے وہ ہدایت نہیں دیتا. تو مومن کو ایمان مضبوط کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط. اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کس ایمان کے کس پیمانے پر ہیں، ایمان کے کتنی بلندی پر ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس کا محبت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پر عمل کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. تو اگر مومن اس وقت فیل ہو گیا تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح محبت کرنے والا نہیں ہے. مثلا کسی شخص سے کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اجماع امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کہتے ہیں جی
اکاؤنٹ پہ پیسے ہیں ہمارے 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے ہیں، اور جی ہمیں انٹرسٹ یا سود آ رہے ہیں، تو چپکے سے آتے ہیں اکاؤنٹ پہ. کوئی ڈھول بجا کے اکاؤنٹ پہ نہیں پیسہ بھیجتا بینک والا ہے نہیں. کبھی اکاؤنٹ ہولڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، انٹرسٹ کیا ہے. چپکے سے وہ خرچ کر لیتا ہے، یا جان بوجھ کر کرتا ہے، یا اعلان کرتا ہے، سود لیتا اور دیتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. جاہلیت کے تمام سود کے نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیا، یہاں تک کہ اپنے چچا عباس بن مطلب کے بھی سود کے نظام کو رکھا اور ختم کر دیا نظام. اور مسلمان، وہ خاص مسلمان یا ایک پرٹیکولر مسلمان، متعین مسلمان سود لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ محب رسول نہیں ہے. کیا نہیں ہے یہ جھوٹا دعوے دار ہے. اگر محبت سچی ہوتی تو سود چھوڑ دیا ہوتا. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی پر قیاس کر لیجیے. کسی کو گانا سننے کا شوق ہے، کسی کو سونا اور چاندی کا کڑا اور انگوٹھی پہننے کا شوق ہے مثلا، وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان حرام کہا ہے، قرآن و حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، آج مسلمان اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں جہنم میں لے جانے کی قسم کھائی ہے اس نے. تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ محبت کا دم بھرنے والوں کو صرف نعت خوانی اور قوالی پہ گزارا نہ کریں، بلکہ عمل کریں، سنت کو تلاشیں اور اس پر عمل کریں، سنت کو زندہ کریں. جو سنت مر چکی ہے یا جو سنت پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کیسے زندہ ہوگا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں گے تبھی زندہ ہوگا. ایسے کوئی زندہ کی کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک چھڑی گھما دیں اور سب لوگ سنت پر عمل کریں. وقت لگانا ہوگا دین سیکھنے کے لیے، محنت لگانی ہوگی، ہے نہیں، جستجو کرنا ہوگا. جس طرح ہم پیسے کمانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، پسینے بہاتے ہیں، پھر جا کر کے ہمیں 1 ماہ کے بعد تنخواہ ملتی ہے، اسی طرح ہمیں دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رات دن محنت کرنا ہوگا. اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت زیادہ عالم کی ضرورت نہیں. کبھی کبھی علماء کو آپ بلا لیا کریں. موبائل میں عالموں کی تقریریں ہیں، بیانات ہیں، جیسی تلاوت آپ کو پسند ہے ویسی تلاوت موجود ہے. آپ سنتے رہیں اور لذت لیتے رہیں. ساری حدیثوں کا ترجمہ موجود ہے موبائل میں. آپ صرف لکھ دیں حدیث شریف، ترجمہ لکھ کر کے آ جاتا ہے. ایپس بنائے گئے ہے کہ نہیں؟ کتنی آسانیاں ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. ایسے دور میں پیدا ہوئے، ایک ایک حدیث لینے کو سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے زمانہ ماضی میں محدثین کو مصر کا سفر کرنا پڑتا تھا، عراق کا ایک حدیث کے لیے جاتے تھے، اور بڑی مشقتیں ہوتی، بہت سارے محدثین شہید ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں. اب تو آسان ہے، ساری حدیثیں موبائل میں ریکارڈ ہیں. کتابیں، بڑی بڑی لائبریریاں تھیں پہلے، کتاب کو کھولتے کھولتے ہم لوگ کے ہاتھ میں دیکھیے گٹھر پڑ جاتے تھے. لیکن ابھی کیا ہے؟ موبائل ہے. ابھی تو ٹچ اسکرین ہے. کیا ہے؟ ٹچ اسکرین ہے. وائس بول دیں آپ کوئی حدیث تو حدیث آ جاتی. مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، نبی کی حدیث نہیں چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کے حکم سے محبت نہیں ہے. یہ پیمانہ نہیں محبت کا. پیمانہ یہ ہے کہ جو دین آئی ہے، شریعت آیا ہے، روزانہ ہم سیکھیں، روزانہ کے حساب سے ہم وقت لگائیں، اس کے لیے وقت نکالیں کہ جی ہماری ٹائم ٹیبل یہ ہے، صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ ہم پڑھیں گے قاری صاحب سے، 1 گھنٹہ موبائل قاری صاحب سے پڑھیں گے. اس کو میں نے نام دیا ہوا شیخ گوگل شیخ سے پڑھیں. ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں ہم لوگ بھی پڑھ کے آتے ہیں اسی سے. تو میرے بھائی، اور چوتھی شرط یہ ہے جو بڑی اہم ہے مسلمانوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں کی ہیں صرف وہی عبادتیں کریں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کم عبادت نہیں کی ہے. عبادت کے آپ کیا ہیں؟ رہبر ہیں. کیا ہیں؟ رہبر ہیں. وہی تو رسول ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. اتنی عبادتیں کر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے ساری عبادتوں کو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان احادیث کو تلاشیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور جو نفلی عبادتیں ہیں مثلا، تو کم سے کم زندگی میں 1 بار وہ عبادت ضرور کر لیں، تاکہ روز محشر میں جب حشر ہو تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی مل سکے پینے، آپ کی سفارش مل سکے شافع المحشر کے ہاتھوں، ہے نہیں، فاتح الجنت کے ہاتھوں. جب جنت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے لے جانا، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہو، ہمارا جنت میں مقام ہو، جنت الفردوس العالی میں. مسلمان کم پہ راضی نہیں ہوتا، مسلمان زیادہ طلب کرتا ہے رب سے
کیونکہ رب کے خزانے میں کمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ معنی ہے دوستو. یہ صرف نعت خوانی اور قوالی پڑھنے والوں سے ہم مطمئن نہیں ہے. نعت پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. میں نے خود آپ کے سامنے نعت کی پڑھی ہے عربی زبان میں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نعت گو تھے. صحابہ کرام نے تعریفیں کی ہیں. یہ کوئی خراب بات نہیں, ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اس پر. لیکن صرف نعت خوانی عمل کے علاوہ, صرف قوالی عمل کے علاوہ یہ جائز نہیں. سیکھیں اور عمل کریں, سیکھیں اور عمل کریں, اور نعت بھی پڑھتے رہیں انشاءاللہ, درود بھی پڑھتے رہیں. کوئی منع نہیں کرتا, یہ تو اچھی بات ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, اس کی مدح سرائی کرتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے, انسان کا مزاج ہے. اور انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے, ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو دوستو, وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم